السلام علیکم، میں ہوں قمر سیل مغل۔ سعودی عرب کے اندر عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال دیکھنے کو ملی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے اور اس قصے کی جو حقیقت ہے اس کو جانیں گے تو آپ لوگوں کی روح کانپ جائے گی اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سعودی عرب کے اندر اب بھی اسلامک قانون کو کس قدر سختی کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو آ رہی ہوگی، اس میں کچھ لوگ اپنے سر میں مٹی ڈال رہے ہیں، کچھ معافیاں مانگ رہے ہیں، کچھ اپنی جو پگ ہے سر کی اس کو اتار کر پھینک رہے ہیں، اور کچھ چھوٹے بچے ہیں وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری تعداد میں لوگ ہیں جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی افسوس پر معافی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس کہانی کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک بندے کا نام محمد بن مرسل تھا، جو آل رزق کے قبیلے سے بلانگ کرتا تھا۔ تو اس کا کسی مجمع کے اندر اپنے ہی کزن کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو قتل ہونے کے بعد اس کو وہاں کی پولیس یا عدالت جو ہے وہ گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ تو اس کو سزائے موت ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، یا تو یہ قتل کے بدلے دیت یا قصاص لے لیں، یا پھر اس کو فی سبیل اللہ معاف کر دیں قاتل کو۔ تو جو قاتل ہے اس کے جو گھر والے ہیں، عزیز اقارب ہیں، آل مرسل کے جتنے بھی یعنی محمد بن مرسل کے جتنے خاندان والے لوگ ہیں وہ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک صحرا کا علاقہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر ان کے معافی مانگنے کا جو انداز ہے بہت زیادہ یعنی عاجزی کے ساتھ وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے سروں میں مٹی ڈال رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ بچے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور جو محمد مرسل قاتل ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ میرے جو والد ہیں، میرے ابا جان ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے، اس کے بدلے جتنی بھی دیت جتنا بھی پیسہ آپ لوگ چارج کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن یہ جب بات سارے میڈیا پر پھیل گئی پورے سعودی عرب بلکہ پوری دنیا میں، تو ہر طرف سے یہ آواز آنے لگ گئی کہ محمد مرسل کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ معافی جو مانگ رہے ہیں وہ کوئی عام معافی نہیں ہے۔ ان کے معافی مانگنے کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ظالم آدمی بے شک ہوتا، اگر وہ بھی اس کی معافی کو دیکھتا تو وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن جن کا قتل ہوا تھا، جو مظلوم کے والدین تھے یا ان کے جو فیملی والے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسلام کے اندر قتل کا بدلہ قتل ہے تو ہم اس سے پھانسی دیں گے اور اس کا سر قلم کر دیں گے، اور اس کو معافی نہیں دی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام کے اندر اب تک بھی سعودیہ میں اسلام کے تمام رولز کو فالو کیا جاتا ہے، اور سختی کے ساتھ وہاں کی عدالتیں، وہاں کی پولیس اور وہاں کا قانون اس چیز پر عمل پیرا کروا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے وہی واقعہ یاد آ گیا ہے کہ قریش کی ایک قبیلے کی عورت نے جب چوری کی تو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بھی بیٹی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ تو اس قتل کے واقعہ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ اب تک اسلام کے جو رولز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو قانون ہے وہ صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہے۔ امیر لوگ پیسہ دے کر، رشوت دے کر یا دوسرے طریقوں سے یعنی اپنے تعلقات وغیرہ اور پاور کے ذریعے قتل ہو یا چوری ہو یا ڈرگز ہو، کوئی چیز کوئی معاملہ ہو وہ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب ایک روٹی کا ٹکڑا بھی چوری کر لے تو اس کو اس قدر بڑی سزا دی جاتی ہے کہ وہ اس کی آنے والی نسلیں بھی چوری کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ تو قومیں اس طرح سے بنتی ہیں کہ جہاں پر قانون کا جو نافذ العمل ہے وہ اس قدر سخت ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے پاکستانی نوجوان بھاگ کر سعودیہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر کام کیونکہ وہاں کے لوگ مضبوط بھی اسی لیے ہیں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، وہاں پر مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی وہاں پر روزی روٹی کمانے کے لیے بھی ہزاروں کروڑوں مسلمان وہاں پر جاتے ہیں، بلکہ اور ملکوں کے
لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں، تو وہاں کا جو قانون ہے اور اتنے لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام لوگوں کو وہاں پر اسی کے لیے اجازت دی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کے جو قوانین ہیں وہ تمام اسلامک رولز کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس واقعہ کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ یہ 20 سپتمبر کے دن اس کو پھر پھانسی دے دی گئی، یعنی اس کا سر وہاں پر قلم کر دیا جاتا ہے، تو اس محمد مرسل کے سر کو یعنی قلم کر دیا گیا اور ان کو معافی نہیں دی گئی۔ یہ ہوتا ہے اسلام کے رولز اور ان کو فالو کرنے کے طریقے۔ وہ معافی بھی دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی خاطر فی سبیل اللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسلام کے جو رولز ہیں ان پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔